درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ اسی میں شعر ہے ایک، دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے۔ یہ جو اس میں محمد اور احمد ہے، اس سے حضور کا نام پاک مراد نہیں ہے، یہ میر محمد کالپوی ہیں۔ جیسے کچھ لوگ اس شعر کو جب سنتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا دے محمد کے لیے، تو آدمی کہتا صلی اللہ علیہ وسلم، روزی کر احمد کے لیے تو آدمی کہتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے لوگوں کو سنائیے، جیسے خانقاہ میں حضور برہان ملت کے یہاں بھی کبھی کل شریف وغیرہ میں حاضری ہوتی ہے، تو شعر بلند آواز سے پڑھتے ہی ہیں، وہاں بھی کچھ لوگ زبان سے نکلتا محمد نام سن کر نکلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک میرے مصطفیٰ کا نام مبارک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پڑھنا ہی ہے، مگر یہاں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے نسبت سے نہیں ہے، اور یہاں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا یہ بے محل ہے، بے محل ہے، کیونکہ یہاں میر محمد کالپوی کا نام مبارک ہے۔ بہرحال دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے۔ دادا بیٹا پوتا تینوں کا نام ہے اس میں، دادا بیٹا اور پوتا۔ میر محمد کالپوی یہ ہیں دادا جان، میر احمد کالپوی یہ ہیں بیٹے ان کے، اور میر فضل اللہ شاہ، میر شاہ فضل اللہ یہ ہیں ان کے پوتے سمجھ۔ میر محمد کالپوی کے لقب جگر میر احمد کالپوی۔ میر محمد کالپوی نے خلافت دی میر احمد کالپوی کو، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو۔ پھر یہاں سے یہ سلسلہ پہنچ گیا ماہرہ، خاندانی سلسلہ تو ان کا تو چلا ہی رہا ہے آج بھی۔ حضور غیاث ملت غیاث میاں انہی کے شہزادوں میں سے ہے، خاندانی خلافت بھی ہے ان کے پاس، خاندانی ولایت بھی ہے ان کے پاس، سیادت تو ہے ہی ہے، مگر یہ سلسلہ انہوں نے سرکار شاہ برکت اللہ مارہروی کو بھی دیا میر فضل اللہ نے۔ پھر یہ بریلی پہنچا، اور بریلی سے پھر وہ مارہرہ پہنچا، مارہرہ سے بریلی شریف آیا، بریلی شریف سے پھر یہاں آیا، جبل پور بھی آیا۔ تو میر محمد کالپوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج عرس مبارک ہے۔ کون تاریخ ہے آج؟ 26 شعبان المکرم کو ان کا عرس مبارک کالپی شریف میں بہت بڑے پیمانے میں ہو رہا ہے، بہت بڑے پیمانے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ قادریہ غزویہ کے 21ویں امام ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت چلی، امام باقر، امام جعفر صادق، یہاں سے چلتی ہوئی یہ پہنچی حضور میر محمد کالپوی۔ آپ کے آبا و اجداد 11 نسل پہلے آپ کے ترمذ شریف سے ہندوستان آئے۔ یہ ترمذ ایریا ہے عرب شریف کا، یہ وہاں کے سید صاحب لوگ ہیں، اس لیے ان کو ترمذی سادات کہتے ہیں۔ ترمذ شریف سے یہ لوگ آئے یہاں ہندوستان۔ سرکار میر محمد کے والد، پھر ان کے والد، پھر ان کے والد، پھر ان کے والد، اس طرح 11ویں نمبر پر جو تھے سید زاہد احمد الحسینی، یہ خدائے وحدہ لا شریک کے حکم مبارک سے بزرگوں کے اس سے دین کی تبلیغ کو مقصد کو لے کر ہندوستان تشریف لائے، اور آتے ہی کہاں پر تشریف لائے؟ سیدھے کالپی شریف میں۔ پھر ان کی نسل مبارک میں ایک سے ایک بزرگان دین ہوئے، اور ہندوستان کی سرزمین پر کئی جگہ سید لوگ، انہی میں سے میر محمد کالپوی ہے۔ آپ کی پیدائش ہوئی 1006 ہجری، یعنی یہاں سے تقریباً 437 سال پہلے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد دکن گجرات کی طرف تشریف لے گئے اور لاپتہ ہو گئے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ نے پڑھائی لکھائی کی، بہت ہی جید عالم دین، بہت بڑے عالم ربانی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنے وقت میں آپ کے جتنے بھی علماء تھے
کوئی بھی عالم آپ جیسا شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں سلجھا سکتا تھا۔ بڑے بڑے مسائل میں جب بڑے بڑے علماء جب الجھ جاتے تب سرکار میر محمد کالپوی سے مسئلے کو حل کراتے تھے۔ اس وقت ایک زبان تھی فارسی، 13 کتابیں سرکار میر محمد کالپوی نے لکھی ہے، سبحان اللہ۔ یہ صرف سید صاحب تو تھے، بابا صاحب بس نہیں تھے، بلکہ بہت بڑے عالم ربانی بھی تھے۔ اور آپ کے استاد ہیں سرکار شاہ جمال الاولیاء، سرکار شاہ جمال الاولیاء آپ کے پیر صاحب ہیں، وہ بھی سید صاحب ہیں۔ میر محمد کالپوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 7 سال کی عمر سے زندگی بھر انتقال کے وقت تک آپ کی نماز با جماعت کبھی قضا نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ کتنے سال کی عمر سے؟ 7 سال کی عمر سے، سبحان اللہ۔ سید تو ہیں ہی، سبحان اللہ، سید تو عالم نہ بھی ہو تب بھی حضور کا بیٹا ہے، سبحان اللہ۔ جب میرے مصطفیٰ دنیا کو عطا کرتے ہیں تو اپنے بیٹوں کو کیا نہ عطا کرتے ہوں گے؟ سید تو ہیں ہی، خاندانی ولی بھی ہیں اور ایسے شریعت کے پابند۔ اس کا اثر کتابوں میں یہ بتایا گیا کہ آپ جن سے پڑھتے تھے نا، جو استاد تھے وہ بہت پابند شریعت تھے، سبحان اللہ، اور استاد کا اثر شاگرد پر پڑتا ہے۔ 7 سال کی عمر شریف سے کبھی بھی زندگی میں آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی، سبحان اللہ۔ اور آخری زندگی کی آخری عمر میں 26 سال تک کنٹینیو روز، وہ 26 سال تک روزہ رہے، سبحان اللہ، 26 سال مکمل۔ عید کا 1 روزہ اور بقرعید کے 4 روزے حرام ہیں، عید الفطر کا 1 روزہ اور بقرعید کے دن کے 4 روزے، 13 14 10 11 12 13 10 11 12 13 4 روزے بقرعید میں حرام ہیں اور 1 روزہ عید کا۔ یہ 5 روزے چھوڑ کر پورا سال روزہ رہتے رہے۔ وہ کتنے دن تک رہے آپ؟ 26 سال، سبحان اللہ، 26 سال صاحب الدہر رہے آخری عمر میں آپ، سبحان اللہ۔ اب آپ بتائیے، اللہ انہیں اپنی ولایت نہ عطا فرمائے گا تو کنہیں عطا فرمائے گا؟ بہت پائے کے بزرگ، بہت سجد عالم دین، اور اس کے بعد پھر آخری کرامت یہ ہے ان کی ہے کہ بہت امیر آدمی تھا، بہت بڑے بڑے گناہ کرتا تھا، کھلم کھلا عیاشی اور سب کام چالو تھے، بڑے بڑے گناہوں میں مرتکب، بہت پیسے والا۔ مگر اس کی ایک عادت تھی کہ جب کسی درویش کا ذکر سنتا، کسی بزرگ کا نام سنتا تو ان کی محفل میں جاتا اور دل میں یہ تمنا لے کے جاتا کہ ان کی نگاہ مجھ پر پڑی اور میری زندگی بدلی تو میں بھی بدل جاؤں گا۔ اگر میرے دل میں کچھ اثر ہوا ان کی نگاہ کا تو میں بدلوں گا، نہیں تو میں وہی کام کروں گا جو کر رہا ہوں۔ کئی مرتبہ کئیوں گیا، خدا جانے جو معاملہ رہا ہو، آپ کی بارگاہ میں بھی پہنچا، سرکار میر محمد کالپوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ جیسے ہی پہنچا آپ نے نگاہ مبارک اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اس زمین پر گرا، مچھلی کی طرح بالکل تڑپنے لگا، اس کی حالت وہیں پر بدل گئی۔ یعنی جیسے نگاہ آپ کی پڑی اس کے دل کی دنیا بدل گئی، اور جب ہوش آیا اس کو کپڑے پڑے پھاڑے اور درویش بن گیا، بالکل فقیر جن کو کہتے ہیں اپن لوگ، نہ دنیا داری سے مطلب نہ دنیا سے مطلب، فقیر کامل بن گیا اور اللہ اللہ کرنے صاحب چھوڑ دیا، مال پراپرٹی بیوی بچے سب قدم چھوڑ دیا، اللہ کی راہ میں وہ نکل گیا۔ کچھ دنوں بعد حضور میر محمد کالپوی نے اپنا جبہ شریف اس کو پہنچایا، خادم کی حیثیت خادم کے پاس سے، مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا، نہیں چاہیے مجھ کو، کوئی کام نہیں کیا، بس اللہ اللہ اللہ۔ واپس ہو گیا وہ جبہ، ایسی دیوانگی وارفتگی اس کے اندر۔ پھر میر محمد کالپوی خود وہ جبہ لے کر اس کے پاس گئے، سبحان اللہ، اور اسے فرمایا جبہ پہنو، یہ جبہ تمہارے لیے دیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ پھر جب اس کو آپ نے پہنایا تو اس پر وہ چیزیں جو ابھی تک غائب تھی، چھپی تھی، چھپے ہوئے راز تھے، اللہ کے فضل سے وہ کھلنے لگے، سبحان اللہ۔ دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ اس شعر کی برکتیں ہم اور آپ کو عطا فرمائے۔